اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، عوام الناس کو خطاب کیا۔ لیکن اس آیت مجیدہ کے اندر کہ جس کی میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خطاب نہیں کیا بلکہ کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، فقط مومنین کو خطاب ہے کہ اب جب تم میرے اوپر ایمان لے آئے ہو تو میں تمہیں فرمان صادر فرما رہا ہوں۔ کیا فرمان ہے؟ لا یسخر قوم من قوم، کہ تم میں سے کسی نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کو مسخرہ نہیں بنا دینا تم میں، اگر تم دائرہ ایمان کے اندر آ گئے ہو۔ مومنین کو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اب جب تم ایمان لے آئے ہو تو میں تمہیں فرمان صادر کر رہا ہوں جس کے اوپر ایمان لے آئے ہو۔ اب تمہیں بات ماننی پڑے گی۔ بات کیا ہے؟ وہ فرمان کیا ہے؟ لا یسخر قوم من قوم، کہ اب تم میں سے کسی نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کیونکہ حقیر انسان کب سمجھتا ہے دوسروں کو، یا حقارت کی نگاہ سے انسان کب دیکھتا ہے؟ جب انسان کے اندر خود پسندی آ جائے، اور جب انسان کے اندر خود پسندی آ جائے وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور خود پسندی کب آتی ہے؟ جب انسان کے اندر انا آ جائے، اور جب انسان کے اندر انا آ جائے پھر وہ بندہ پروردگار عالم نہیں رہتا، کیونکہ سب سے بڑی جو معنی ہے بندگی کے اندر وہ خود انسان کی انا ہے، وہ انسان کی میں ہے۔ جب انسان کے اندر میں آ جائے اس کے اندر خود پسندی آ جاتی ہے، اور جب انسان کے اندر خود پسندی آ جاتی ہے وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، کیونکہ جو مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو عزت دے، جو دوسروں کی تذلیل نہ کرے، جو دوسروں کو حقیر نہ سمجھے۔ مخلوق کی عزت کرنے والا شخص مومن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچے؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو مخلوق کی مدد کے ذریعے پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے نا کہ ان تنصروا اللہ، تم اللہ کی مدد کرو، ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ پروردگار عالم کی طرف سے فرمان ہے قرآن مجید کے اندر کہ تم اگر اللہ کی مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب اللہ کی مدد کیسے کریں؟ وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، اس کے پاس تو ہر چیز ہے۔ اللہ کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ سوال تو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جو یہ فرما رہا ہے کہ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو تب میں تمہاری مدد کروں گا، یہ فرمان ہے پروردگار عالم۔ اب سوال ہے کہ ہم اللہ کی مدد کیسے کریں؟ اس کے پاس تو ہر چیز ہے، وہ تو قادر ہے، پھر یہ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میری مدد کرو؟ یہی فرمایا کہ اگر تم میری مخلوق کی مدد کرو تو تم میری مخلوق کی مدد نہیں کر رہے، تم میری مدد کر رہے۔ اور جب تم میری مخلوق کی مدد کرو سمجھو کہ تم نے میری مدد کی، اور جب تم نے میری مخلوق کی مدد کر دی پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ تجرباتی چیز ہے، تجربہ کریں اس کو۔ اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہا ہے کہ ان تنصروا اللہ، تم اللہ کی مدد کرو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، اب اس کا تجربہ کر کے دیکھیں۔ کیسے تجربہ کریں؟ اللہ کی مخلوق کی مدد کر کے دیکھیں، آیا اللہ مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور تو بہت ساری چیزوں پر ہم تجربے کرتے ہیں، تجربے کرتے ہیں نا بہت ساری چیزوں پر، لیکن جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے اب اس کے اوپر تجربہ کر کے دیکھیں کہ آیا اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو فرمان صادر کر رہا ہے اس میں صادق ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس طرح پتہ چلے گا، جو اللہ فرما رہا ہے وہ کر کے دیکھو، پھر اللہ ہماری مدد کرتا یا نہیں کرتا۔ اللہ تو فرما رہا ہے ان تنصروا اللہ، اگر تم میری مخلوق کی مدد کرو، اگر تم میری مدد کرو یعنی میری مخلوق کی مدد کرو تو میں کیا کروں گا؟ تمہاری مدد کروں گا۔ اب اللہ کی مخلوق کی مدد کر کے دیکھیں، یعنی اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو تم اللہ کی مخلوق کے ذریعے پہنچو گے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تک جو جانے کا راستہ ہے وہ مخلوق کی گلی سے گزر کر جاتا ہے۔ اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو مخلوق کی تعاون سے پہنچو گے، مخلوق کی مدد کرو۔ اگر تم مخلوق کو حقیر سمجھو گے تو اللہ تک نہیں پہنچ، خالق تک نہیں پہنچ سکتے۔ خالق تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں مخلوق کی مدد کرنی پڑے گی، مخلوق کی مدد کرنی پڑے گی، مخلوق کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ مخلوق کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، دوسروں کو حقیر نہ سمجھو۔ بہت ساری جگہوں پر انسان دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے کہ جب انسان کے اندر خود پسندی آ جائے، فرض کریں ایک شخص انسان کے پاس علم ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس علم ہے، باقی تو کم علم رکھتے ہیں، لہٰذا یہ میرے ساتھ بیٹھنے کی قابلیت نہیں رکھتے، اس کو دور کر دیا کیونکہ میں عالم ہوں، باقی تو جاہل ہیں۔ یہ خود پسندی آئی انسان۔ جب انسان خود کو عالم سمجھنے لگ جائے یہ اس کی جہالت کا پہلا ہے۔
یہ اس کی بربادی کا آغاز ہے۔ بہت سارے لوگ آج معاشرے کے اندر یہ کر رہے ہیں، میرے پاس مال و دولت ہے، جب اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو میرے ساتھ بیٹھنے کی قابلیت نہیں رکھتا، اس کے میرے ساتھ حیثیت ہی نہیں، لہٰذا اس کو ٹھکرا دیا۔ کیوں ٹھکرایا؟ کیونکہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ کیوں ٹھکرایا؟ کیونکہ میرے پاس جتنا علم ہے اس کے پاس نہیں، ٹھکرا دی۔ یہ خود پسندی ہے، اور جب انسان کے اندر خود پسندی آ جائے تو انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ تو یہی ہے کہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں، دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ایک واقعہ بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا، کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک وکیل جو حضرت نے کوفہ کے شہر کے اندر مقرر کیا، اس کا نام تاریخ کے اندر مفضل بیان کرتے ہیں، مفضل بن عمر، یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے کوفہ کے اندر وکیل مالیات تھے، یعنی مالیات جمع کرنے کے لیے امام صادق نے ان کو وکیل بنایا تھا۔ تو ان کی دوستی چاند کبوتر بازوں کے ساتھ ہو گئی۔ باز ہوتے ہیں نا جو کبوتر رکھتے ہیں، جو کبوتروں کے ساتھ کھیلتے ہیں، جن کا مشغلہ یہ کبوتر ہوتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کبوتر بازی، کبوتر اڑاتے ہیں ہوا کے اندر۔ آج بھی معاشرے کے اندر یہ بہت سارے ایسے طبقات ہیں جو کبوتر بازی پسند کرتے ہیں، لوگ بہت سارے ایسے یہی کام کرتے ہیں۔ تو امام صادق کے اس وکیل، حضرت امام صادق نے جس کو وکیل بنایا کوفہ کے اندر مالیات کا، مفضل جس کا نام ہے، تو اس کی دوستی چند کبوتر بازوں کے ساتھ ہو گئی۔ تو اب کوفہ کے اندر رہنے والے بعض بزرگ جو شیعہ تھے، انہوں نے حضرت امام صادق کو خط لکھا اور خط میں اس کی شکایات کی، آپ نے جو وکیل بنایا ہے مالیات کا، وہ تو کبوتر بازوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے، یہ تو آپ کی شان نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو متنبع فرمائیں۔ یہ کوفہ کے چند بزرگوں نے جو اپنے آپ کو بڑا شیعہ سمجھتے، انہوں نے امام صادق کو خط لکھا اور اس کی شکایات اس کے اندر درج کی۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس پہنچا، امام نے پڑھا، پھر حضرت امام صادق علیہ السلام نے دوبارہ ایک خط لکھا مفضل کی طرف، اور یہ خط اتفاق سے اس وقت پہنچا کہ جب یہ سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، مفضل بھی بیٹھے ہوئے تھے جو وکیل مالیات تھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے، اور یہ دوسرے بزرگ جنہوں نے شکایت کی تھی وہ بھی ادھر تشریف فرما تھے، مفضل اور یہ دوسرے سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ خط امام صادق کا پہنچا مفضل کے پاس، مفضل نے اس خط کو پڑھا، تلاوت کی اس خط کی، اور پڑھنے کے بعد مفضل نے آگے والے دوسرے شخص کو دے دیا جو دستخط کرنے والا تھا، جن نے شکایت کی تھی ان کے ساتھ تھا، اس کو دیا، اس نے پڑھا۔ اب ساروں نے ایسے سے پڑھا، پھر یہ خط مفضل کے پاس پہنچا، مفضل نے دوبارہ ان کی طرف دیکھا، ان سب نے سر جھکا دیے۔ کیوں جھکائے؟ چونکہ امام صادق نے مفضل کے بارے میں اس میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا کہ تم کبوتر بازوں کے ساتھ جو تمہاری دوستی ہے اس کو ترک کر دو، یعنی کبوتر بازوں کا اس کے اندر کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا۔ اس خط کے اندر امام نے لکھا تھا کہ اے مفضل، مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ روایات کے اندر جو رقم ذکر کی جاتی ہے وہ یہ تھی کہ 1000 درہم امام نے بیان کیے تھے خط کے اندر، روایات کے اندر یہ ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اے مفضل، مجھے 1000 درہم کی ضرورت ہے، لہٰذا کوشش کرو اگر ملتے ہیں تو میرے پاس بھیجواؤ۔ تو ان سب نے پڑھا کہ امام کو تو 1000 درہم کی ضرورت ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو بڑا شیعہ سمجھتے اور جنہوں نے مفضل کی شکایت کی تھی کہ اس کی دوستی ہے کن کے ساتھ؟ کبوتر بازوں کے ساتھ، کہ تم نے تو شکایت کی تھی، اب جب کہ تم خود کو امام صادق کا شیعہ کہتے ہو تو امام تو پیسے مانگ رہے ہیں، درہم مانگ رہے ہیں، 1000 درہم، اب مدد کرو، تعاون کرو۔ تو ان سب نے سر جھکا دیے، سب نے سر جھکا دیے کہ ہم سے یہ مدد نہیں ہوتی۔ اب دوسرے دن مفضل نے ان کو کھانے پہ دعوت دی، یہ سارے جنہوں نے شکایت کی تھی اب یہ کھانے پہ آ گئے، ان کبوتر بازوں کو بلایا، یہ کھانا تناول کر رہے ہیں یہ دوسرے بزرگ شیعہ جنہوں نے شکایت کی تھی۔ تو اب حضرت مفضل نے ان کو بلایا، کبوتر بازوں کو، کبوتر باز آئے، ان کبوتر بازوں کے سامنے مفضل نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو خط کی تلاوت کی، اس کو پڑھا کہ امام فرماتے ہیں کہ مجھے 1000 درہم کی ضرورت ہے، مجھے رقم کی ضرورت ہے۔ اب ان کبوتر بازوں نے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں۔ یہ گئے کبوتر باز، اور ابھی یہ کھانے سے نہیں اٹھے تھے جنہوں نے شکایت کی، جو بزرگ تھے جو اپنے آپ کو بڑا شیعہ سمجھتے تھے، یہ ابھی دسترخوان سے نہیں اٹھے تھے، وہ کبوتر باز 1000 درہم لے کر آئے، انہوں نے چند کبوتروں کو بھیجا، 1000 درہم آ کے مفضل کے ہاتھ پہ رکھ اور کہا کہ یہ اپنے مولا اور آقا کے پاس بھیجیں، یہ ہماری طرف سے آپ اس کے لیے ایک تعاون سمجھیں، اور یہ دینے کے بعد یہ چلے گئے۔ اب مفضل نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ اب بتاؤ
جب دین کے اوپر مشکل آ گئی ہے تو کس نے تعاون کیا ہے؟ ان کبوتر بازوں نے، ان کبوتر بازوں نے تعاون کیا ہے۔ میں ان کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں تاکہ ان کے جو رسم و رواج ہیں، ان کا جو راہ و رسم ہے، ان کو تبدیل کروں اور حقیقی طور پر ان کو ایک دیندار بناؤں۔ اب بتاؤ دین کی مدد کس نے کی ہے؟ یہ خاموش اور ان کے سر جھکے ہوئے۔ تو یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ جو شیعہ بزرگ تھے، یہ مفضل کو امام صادق کی نظروں میں گرانے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کبوتر بازوں کو یہ حقیر سمجھتے تھے۔ لیکن جب دین کو ضرورت پڑی تو ان لوگوں نے مدد کی جن کو بڑے دیندار حقیر سمجھ رہے تھے۔ یہی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ حقیر نہ سمجھو دوسروں کو۔ اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھو، حقارت کی وجہ سے ان کو نہ ٹھکرا دو۔ کبوتر بازوں کو اس لیے نہ ٹھکراؤ کہ وہ حقیر ہیں، یہ فقط ایک مثال ہے۔ بہت سارے میدانوں کے اندر بہت سارے لوگوں کو ٹھکرایا جاتا ہے۔ کس لیے ٹھکرایا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس مال و دولت نہیں، کیونکہ ان کے پاس بنگلے نہیں، کیونکہ ان کے پاس گاڑیاں نہیں، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے جتنا میرے پاس علم ہے۔ اگر یہ کام شروع کر دیا تو اپنی تباہی کا بندوبست خود انسان نے میسر کر لیا۔